جوا کھیلنے والوں، آئی پی ایل میں سٹا لگانے والوں، لاٹری خریدنے والوں، سنو، رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رلانے والوں، سنو، ایک کھجور دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو بکر صدیق سے غلام نے کہا رکو، کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے؟ اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ روز پوچھتے تھے، اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی ٹی نہیں آتا ہے، جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے۔ ارے کبھی نہیں آیا، چلو آج ایسے ہی بیٹھ جائیں، اور جس دن بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے، اے بھیا سامنے سے مت اٹھا بیٹھا لگاؤ، کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، بتا دیتا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور آج بھوک زیادہ لگی تھی پوچھا ہی نہیں، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ دوسرا کھانے والے تھے، پتا تو لگاؤ کہاں سے، کہ روزانہ محنت کرتے تھے، کہ روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں۔ اچھا آج محنت نہیں کی؟ کہا نہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا۔ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاٹھی ماری تھی لگ گئی۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بولو۔ یار میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی جب 7 مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیٹ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ آج 2 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے، میں تو جانتا نہیں تھا، میں نے تو اچانک کہا تھا۔ آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقد تکہنت، میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس سے، اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا، پہنچا ہوا سمجھ رہا۔ اس نے گفٹ میں لا کے دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی کس جگہ ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، کون آدمی کس سرزمین پر مرے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا، لیکن اب تو آپ نے کھا لیا۔ فرمایا میں اس حرام کھجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا، جاؤ پانی بھر کر لاؤ۔ ان کا غلام پانی لے کر آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اس کے بعد 3 انگلی حلق میں ڈالی، آ کر کے قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر اس کو قے کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کھجور میں نے کھایا تھا وہ پورا کا پورا نکل گیا ہوگا۔ جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا، اس کے بعد فرمایا اے غلام میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو سننا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے۔ ایسے کبھی آپ نے بلیک پین سے لکھا ہوگا، بلیک پین سے تو لکھا نہیں، کاپی پہ ایسے رکھیں گے آپ، کاپی پر نوٹ بک پر ایسے رکھیں گے اور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلیک نقطہ وہاں پڑ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بلیک نقطہ بٹھا دیتا ہے کالا۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بلیک نقطے کو، اس کالے نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، ایک بار کھایا کھا لیا اور پھر توبہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ میں نے حرام کھایا لیکن توبہ نہیں کیا، تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔
پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پورے ہارٹ کو بلیک کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل بلیک ہو جائے، پورا ہارٹ بلیک ہو جائے، پورا دل کالا ہو جائے، تو پھر یہ سوچنا اور یہ سمجھنا اس کے ختم ہو جاتا ہے، یہ عقل اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ دولت ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے، یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. آنے دو، جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو. پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. پھر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایک نقطہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق نے صرف ایک کھجور کھایا تھا، وہ بھی دھوکے سے، اس کو بھی نکال دیا. ابو بکر صدیق کی اس زندگی سے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا، خلیفۃ المسلمین ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 3 مہینے 4 مہینے کا حمل پیٹ میں موجود ہے، لیکن 4 دن سے کھانا نہیں ملا. خلیفۃ المسلمین ہے لیکن کھانا نہیں ملا ان کی بیوی کو. چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے ہسبینڈ میری فکر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے. جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی باڈی میں، بچے کے جسم میں لگے گا کیا؟ جب مجھے کو نہیں مل رہا ہے تو بچہ کیسے پروان چلے گا؟ یہ بچے کا ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی کیا کروں بیت المال سے جب تک سیلری نہیں آئے گی، تنخواہ نہیں ملے گی، تب تک میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا، اور ابھی تنخواہ ملنے میں، سیلری ملنے میں ٹائم ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے. جب 4 دن بھوکی اور پیاسی بھوکی رہ گئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو بیت المال بھیجا رات میں اور کہا کہ بیت المال کا جو خزانچی ہے، بیت المال کا جو ٹریزری ہے، جو خزانچی ہے، اس سے جا کر ایک پیالہ دودھ ادھار لے لو، عاریتن لے لو، قرض لے لو، اور یہ کہنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے، جب ملے گا تو وہ تمہیں واپس کر دیں گی تمہارا دودھ. رات کے اندھیرے میں عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی، ان کی خادمہ دودھ لینے جاتی ہے. بیت المال کے کیشیئر نے یہ سوچ کر کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے ایک پیالہ دودھ دے دیا. ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں جب لے کر آ رہی ہیں اور گھر کے دروازے کے اندر جب گھستی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں بنے ہوئے کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. عمر ابن عبدالعزیز نے گھر کے دروازے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کون؟ خادمہ نے جواب دیا، آپ کی خادمہ، آپ کی سروینٹ. کیا چھپائی ہوئی ہو؟ اوڑھنی کے پیچھے کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی، جب سختی کی عمر ابن عبدالعزیز نے تو اس نے کہا یہ ایک پیالہ دودھ ہے، کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے لائی ہوں. کس کے لیے لائی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں، 4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، پیٹ میں حمل ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ نہ ملے تو پیٹ میں بچہ مر نہ جائے کہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، لاٹری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، IPL میں سٹا لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، مال حرام کھانے سے پہلے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا. 4 دن سے کھانا نہیں ملا،
4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں, بیوی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے, اس بچے کے لیے مانگ رہی ہے جو پیٹ میں پل رہا ہے, جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا. لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھین لیتے ہیں. ان کی بیوی کہتی ہے, شوہر میرے سرتاج, میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں جو آپ کی امانت ہے, میرے پیٹ میں پل رہا ہے. دیکھیے اگر 1-2 دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا, میری بیوی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بیت المال میں کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے, سارے مسلمانوں کی امانت ہے. پھر کیشیئر نے ٹریزری نے دے کیسے دیا ہے؟ ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میرے حکم کے بغیر, میری پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ. تم ایسی رہو گی, یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا. اڑتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, اور عمر ابن عبدالعزیز کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی ہے, رائٹ ہینڈ, اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیتی ہے ان کی بیوی, اور کہتی ہے میری فکر مت کیجئے, اس بچے کی فکر کیجئے, میرے پیارے سرتاج یہ آپ کی امانت ہے, مر جائے گا. اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے, اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر, اپنے حالات پر نظر ڈالیے. بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چپکے سے لایا گیا ہے, یہ ایک پیالہ دودھ یہ چپکے سے لایا گیا ہے, یہ امانت میں خیانت کر کے لایا گیا ہے, یہ حرام ہے, حرام. بیوی نے کہا رے میں نے تو بطور قرض مانگا ہے, جب آئے گا تب دے دوں گی. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دو گی, لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے, صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو, یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا. کہا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو. یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں, یہاں دل کانپ جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے ان جملوں پر. میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو, میری امانت تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے, اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی, اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو مر جائے گا. تو اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے. کیسا لگ رہا ہے اس وقت IPL پہ سٹہ لگانا؟ اس واقعے کے بعد کیسا لگ رہا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنا؟ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا محسوس, ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنے مسلمان ہیں, پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جوا کھیل کر, لاٹری خرید کر, IPL میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا, یہاں پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے, اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جاتا ہے, مر جائے گا, تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے. میری بیوی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ,
جو حرام دودھ کی پرورش سے تیرے پیٹ میں بڑا ہو اور 9 مہینے تیرے پیٹ میں حرام کا قطرہ اور حرام کا دودھ پینے کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے. مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو. مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے. اگر مرتا ہے تو مر جانے دو. مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے. مجھے اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو پلایا, اس کی اجازت تمہیں مسلمانوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی. مجھے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا تو مر جانے دو, مجھے اپنے بیٹے کا مر جانا قبول ہے, لیکن مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا مجھے گوارا نہیں ہے. سوچئے اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو بڑے سے بڑے ترم خاں بنے بیٹھے ہیں. بلڈنگوں کو دیکھو, عالی شان مکان کو دیکھو. 2 سال پہلے رکشہ چلا رہے تھے اور 2 سال کے بعد ایک دم بلڈنگ بن گئی. پتہ لگاؤ اس بلڈنگ میں کتنے غریبوں کا خون موجود ہے. کتنے لوگوں کی ایک جھٹکے میں تم نے رقم جیت لی اور اپنے پاس کر لی. اپنی بلڈنگ تو بنا لی, لیکن تم نے اس کے بیوی اور بچوں کو کنگال کر دیا اور روڈ پہ لائے. بہت سے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ جب دینے کے لائق نہیں رہے تو خودکشی کر لی اور مر گئے. مر جانا گوارا کر لیا انہوں نے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں سوچنا ہے, ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا اور اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے. ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیے. ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے کھائی, اس کو بھی نکال دی. ایک عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے. عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے. عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ نہیں پینے دیا, ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا, بلکہ یہ کہہ دیا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کی طاقت سے ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے. کھجور پھر کہیں سے گفٹ میں آئے, پھر انہوں نے کھجور کھایا, پانی پیا. یہ سچ ہے جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا, جو تقوی اختیار کرے گا, جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی سبیل, کوئی راستہ نکال دے گا. ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اللہ نے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے وہ, لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. چڑیوں کو دیکھ لو آپ, چڑیوں کو. اور سمندر میں ایک وہیل مچھلی ایسی بھی ہے جو 40 ٹن روزانہ ایک دن میں اس کی خوراک ہے. مچھلیاں کھاتی ہے, گوشت کھاتی ہے, کتنا؟ 40 ٹن ایک دن میں. 40 ٹن. وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے. کروٹ لی, جہاز ادھر سے ادھر ہو گیا. 40 ٹن مچھلی, وہ ویل مچھلی 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. میرا رب اس کو بھی دیتا ہے. جس کو 40 ٹن گوشت کی ضرورت ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے. 2 روٹی, 2 مٹھی بھات کھانے والا, 2 مٹھی چاول کھانے والے. تو اپنے بھائی کی زمین بھی اپنے نام کرنا چاہتا ہے, اس کا جوئے کے ذریعے مال بھی جیتنا چاہتا ہے, IPL کے میچ میں سٹا لگا کر اس کی کمائی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ تیرا بھائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے, مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. وہ ایک زمانہ تھا, وہ ایک زمانہ تھا کسی صحابی کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آ گئے. وہ بڑا پریشان تھا اپنے چوہوں سے.
تو اس نے کسی سے پوچھا یار چوہوں کا کیا علاج ہے, میرے گھر میں چوہے بہت آ گئے ہیں, کیا کروں؟ تو اس آدمی نے مشورہ دیا ایک بلی لے آؤ. ہاں یار یہ تو صحیح ہے, بلی لاؤں گا تو بلی چوہے کو کھا جائے گی, ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد وہ آدمی پھر مل گیا, پوچھا کیا ہوا, بلی لائے؟ کہا نہیں. پھر کہا چوہے گھر میں ہیں, بلی نہیں لاؤں گا. کہا کیوں؟ میں نے تو آپ کو اچھا مشورہ دیا تھا. کہا مشورہ اچھا نہیں تھا, بعد میں نے سوچا بہت برا مشورہ تھا تمہارا. میں نے تو اچھا مشورہ دیا تھا بلی لانے کا, بلی لاؤ گی تو چوہے کو کھا جائے گی. کہا نہیں, تم نے مجھے مشورہ دیا بلی لانے کا, میں نے اپنی بیوی سے کہا, بیوی نے کہا بلی لے آؤ, اچھا مشورہ ہے. رات میں نے سوچا اگر میں بلی لے آؤں گا بلی ایک چوہا کھائے گی, لیکن چوہے اس بلی کو جب اس گھر میں دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں گے. ہمارا گھر چھوڑ کر چوہے بھاگیں گے, پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے. آج ہمیں تنگ کر رہے ہیں, کل پڑوسی کو تنگ کریں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. تو جو چوہے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں, یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ چوہے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو پریشان کریں. غور کرو, وہ یہ سوچتے تھے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اس اوور میں کتنے رن بنیں گے, 10,000 یا تو ادھر یا ادھر. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی رقم ہمارے پاس آ جائے اور ایک ہی جھٹکے میں یہ تو آپ کے پاس آ جاتی ہے یا آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے. دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال ہو رہے ہیں. اگر آپ کنگال ہوئے تب بھی ہمارا بھائی, میں کنگال ہوا تب بھی آپ کا بھائی, دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال نظر آتے ہیں. جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو, ذرا تصور کرو. عرب کے اندر یہ دستور عام ہو چکا تھا, اسی لیے معاشرے کی اصلاح کرو اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو نکالیے, ان کو دور کیجئے. سماج میں ایک سوسائٹی اور سماج میں ایک ایسی میٹنگ ہونی چاہیے. میٹنگ, شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے, جوا کھیلنے والے کو کیا سزا دی جائے. بہت سے معاملے آپ کے ہاں ہوتے بھی تو ہیں. کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو میٹنگ بیٹھ جاتی ہے, جرمانہ دو, یہ دو, وہ دو. سماج میں بہت جلدی سرپنچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ایسا کیا, ہاں چلو میٹنگ ہوگی, پنچایت بیٹھے گی. لیکن پنچایت کبھی اس بارے میں بیٹھی کہ فلاں آدمی کے لڑکے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, فلاں آدمی فجر میں مسجد میں نہیں دکھائی دیا, کبھی پنچایت جوڑی ہے آپ نے کہ اس کے لیے کیا سزا متعین کی جائے؟ فلاں کا آدمی شراب پیتا, کبھی آپ نے پنچایت بٹھائی کہ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ فلاں کا آدمی جوا میں رقم جیت کر آیا یا ہار کے آیا, اس کو کیا سزا دی جائے؟ نہیں صاحب, آپ اس کی پنچایت نہیں جوڑیں گے. جو ہمیں پسند آئے گا وہ ہم کریں گے اور جو ہمیں پسند نہیں آئے گا وہ ہم نہیں کریں گے. سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اگر اس کی میٹنگ کر رہے ہو تو اس کی بھی میٹنگ کرو. ایک بات یاد کرنا, اللہ کے نبی نے نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا, ایک بات یاد رکھیے, نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا جتنا برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے تو ہیں لیکن برائیاں ان نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ برائیاں بھی موجود ہیں, تو وہ برائیاں جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کو ختم کر دیتی ہے, وہ اس نیکی کو چاٹ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ تو کہا نیکیوں میں آگے بڑھو, لیکن اتنا زور نیک کام کرنے پر نہیں دیا جتنا زور برائیوں سے روکنے پر دیا ہے. آئیے اور دیکھیے دلیل. فرمایا اللہ کے نبی نے, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, جس برائی کو تم اپنے آنکھ سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو. جس برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھو اس کو اپنی طاقت سے دور کرنے کی کوشش کرو, اپنے ہاتھ سے مٹاؤ, اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر اپنے ہاتھ سے روکنے میں ڈر ہے, اپنے ہاتھ سے روکنے میں فساد اور فتنہ پھیل جانے کا ڈر ہے کہ سماج و معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا, مثلاً